کلب کی رونقیں عروج پر تھیں۔ تیز میوزک کے شور، تھرکتے جسموں اور جلتی بجھتی روشنیوں نے ماحول کو کسی خواب کی طرح بنا دیا تھا۔ سب حلال و حرام کی تمیز بھلائے، لڑکے اور لڑکیاں اپنی اپنی مستیوں میں گم تھے۔ وہ بھی سافٹ ڈرنک کا گلاس لیے ڈانس فلور سے صوفے کی طرف پلٹا، جیسے اپنی زندگی کی ساری تلخیاں بھلانا چاہتا ہو۔ 1 سال میں اس کی زندگی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، وہ چاہتا تھا کہ اسے یاد رکھنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہ بچے۔ دھڑام سے صوفے پہ گرتے ہی اس نے آنکھیں موند لی اور خود کو گانے کے سروں کے حوالے کر دیا۔ مگر اگلے ہی پل تیز میوزک اچانک بند ہوا۔ روشنی اور شور میں غیر متوقع سا سکوت چھا گیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تو منظر ایسا تھا کہ پلک جھپکنا بھول گیا۔ ڈانس فلور کے بیچوں بیچ ایک 19-20 سال کی ویٹرس، جس کے چہرے پر خوف اور آنکھوں میں آنسو تھے، اپنی کلائیوں کو نشے میں دھت اس لڑکے کے ہاتھوں سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑو پلیز، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو، وہ بار بار فریاد کر رہی تھی، مگر اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ وہ بگڑا ہوا میرزادہ ڈگمگاتے قدموں سے اس ویٹرس کی کمر کو جکڑتا، بڑی بے باکی سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کی کمینی مسکراہٹ، اس کی زبردستی اور کمر پر بار بار رینگتے ہاتھ اس لڑکی کے وجود کو کانپنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس لڑکے کے دوست بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ وہ اس ویٹرس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ کلب میں موجود سب لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ماحول میں یکدم سکتہ چھا گیا۔ کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ سامنے کون ہے۔ وہ مشہور بزنس مین کا بیٹا عمران علوی تھا، جس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے عزت، غیرت اور قانون سب کچھ خریدے کھلونے تھے۔ لمحہ لمحہ اس لڑکی کا خوف بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو، لبوں سے نکلتی فریاد اور کانپتے وجود کے ساتھ وہ سراپا بے بس کھڑی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو کسی نے نہ سوچا تھا۔ اسی لمحے کلب کی فضا یکدم مزید خاموش ہو گئی۔ جب پوری ہمت جمع کرتی وہ لڑکی عمران علوی کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار گئی۔ تھپڑ کی آواز چاروں طرف گونجی۔ چند لمحوں کے لیے سب کچھ جیسے رک سا گیا۔ روشنی، شور، ہنسی، سب پر ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ عمران علوی اس لڑکی کے تھپڑ پر سیخپا ہوتا اس کی طرف بڑھا اور ایک زناٹے دار تھپڑ لڑکی کے منہ پر مارا تو وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور دھڑام سے زمین پہ گری۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے تھپڑ مارا، یو بلڈی بچ! وہ اسے مختلف گالیوں سے نوازتا زمین سے اٹھاتا، بالوں سے پکڑتا کلب سے باہر لے جانے لگا، اور وہ ویٹرس روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی خاقان عباسی سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوا تو اگلے ہی پل وہ تنفن کرتا آگے بڑھا اور اسے جیکٹ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ یو بلڈی، ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ ہر! وہ اتنی اونچی آواز میں دھاڑا کہ کلب کا مینیجر ہڑبڑاتا ہوا دوڑتا آیا تو خاقان عباسی اس کی طرف بڑھا۔ اگر آج کے بعد یہ یا اس کا کوئی بھی دوست مجھے یہاں دکھا تو قسم کھاتا ہوں تمہارے اس پورے کلب کو آگ لگا دوں گا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑا تھا۔ اس بار آواز قدرے اونچی تھی اور عمران علوی جو زمین پر گرا ہوا تھا اپنی تذلیل پر زمین سے اٹھا اور اپنے منہ سے نکلتا ہوا خون صاف کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خاقان عباسی؟ مجھے عمران علوی کو ہاتھ لگایا تم نے سالے نامرد! تجھے تو نہیں چھوڑوں گا، پچھتائے گا تو! یہ کہتے ہی وہ مارنے کے لیے اس سے آگے بڑھا تھا اور دوسرے ہی لمحے خاقان عباسی نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ زمین پر گرا۔ عمران درد سے کراہنے لگا، اس کے ہونٹوں سے خون رس رہا تھا، مگر خاقان کی آنکھوں میں ایسا آتشی طوفان بھڑک رہا تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ عمران کے دوست خاقان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے تو خاقان نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی اور اونچی آواز میں بولا، اگر تم میں سے کوئی بھی آگے آیا تو یقین کرو آج اس گن کی ساری گولیاں تم سب کے سینوں میں اتار دوں گا، اور تم سب لوگ جانتے ہو میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ خاقان کی بات پر سب دم ساتھ گئے اور عمران کے دوست وہیں رک گئے، اور پھر خاقان عباسی نیچے بیٹھا۔ ہاں ہوں میں نامرد، لیکن تیرے جیسا بے غیرت یا درندہ نہیں ہوں جو ایک لڑکی سے زور زبردستی کرے، ایک کمزور پر اپنا زور آزمائے۔ اور خبردار اگر آج کے بعد کسی بھی لڑکی کو اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ لگایا تو چھوڑوں گا نہیں تجھے۔ تو جہاں بھی چھپ جائے گا، کمینے ڈھونڈ کر تجھے زندہ قبر میں دفناؤں گا، یاد رکھنا میری بات۔
وہ دھیمی اور سنجیدہ آواز میں انگلی اٹھائے وان کرتا بولا۔ پھر خاقان عباسی اپنا غصہ ضبط کرتے اٹھا اور واپس صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھ گیا اور اپنی سافٹ ڈرنک کا ایک گھونٹ بھرتا آنکھیں بند کر گیا، جبکہ عمران الوی ذلت، غصے اور انتقام سے بھری خونخوار نگاہوں سے گھورتا کلب سے باہر نکل گیا، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے دوست بھی کلب سے نکل گئے۔ وہ ویٹریس لرزتے وجود کے ساتھ خاقان کے قریب آئے۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر سر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو اس کے کانوں میں رس کھولتی آواز پر وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ خاقان نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، جو انگلیاں چٹخاتی نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر انگلیوں کے واضح نشان تھے۔ پتہ نہیں کیوں خاقان عباسی اس کی تکلیف پر درد محسوس کر رہا تھا، اور پھر وہ اپنے جذبات پر قابو کر گیا۔ تم جیسی لڑکیاں کلب میں نوکری کرنے کے لیے نہیں بنی، کوئی اچھا کام ڈھونڈ لو۔ لڑکی، تمہارا یہاں کام کرنا صحیح نہیں ہے، یہ کام تمہاری مشکلات کو مزید بڑھا دے گا۔ آج تو میں نے تمہیں بچا لیا، کل کو اگر پھر کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو کون بچائے گا تمہیں؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ کوئی اور کام ڈھونڈ لو۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ آپ صحیح کہتے ہیں سر، لیکن میری تعلیم اتنی نہیں کہ میں ایک اچھی نوکری کر سکوں۔ مجھ پر میری ماں کی ذمہ داری ہے، جو کافی بیمار رہتی ہیں۔ ان کی مہنگی دوائیوں اور گھر کو چلانے کے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، اور ویسے بھی ایک 12ویں پاس لڑکی کو کون نوکری دے گا؟ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ خاقان عباسی نے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر سر جھٹکا۔ تمہارے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے؟ کوئی تو ہوگا، باپ یا بھائی؟ وہ سافٹ ڈرنک کا سپ لیتے بولا تھا۔ جی نہیں، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں، اور میرے والد کو 5 سال پہلے ایک ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ انتقال کر گئے تھے۔ جب تک اماں ٹھیک تھی تب تک تو انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، لیکن اب وہ بیمار ہو گئی ہیں تو مجھے یہ کام مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی تو خاقان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ اس نے بے بسی سے سر ہلایا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ خاقان نے سافٹ ڈرنک کا گلاس خالی کرتے پوچھا۔ جی، منال نام ہے میرا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ چہرے پر کچھ لگا لینا۔ خاقان عباسی کی بات پر وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگے۔ جی سر۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ نہ جانے خاقان کتنی دیر تک اس چھوٹی سی لڑکی کو کام کرتے دیکھتا رہا، اور پھر گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ منال نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو کتنی دیر تک وہ ہل نہ سکی۔ دل کی دھڑکنیں لمحہ بھر کو تیز ہوئیں اور پھر سر چھٹکتی وہ کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ اپنے گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو سامنے اپنی ماں کو صوفے پر بیٹھا دیکھا، اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو نظر انداز کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا تو ماں کی آواز پر وہ رک سا گیا۔ خاقان، میرے بچے، اپنی ماں کے پاس نہیں آؤ گے؟ وہ نم آنکھوں سے بولی تو وہ اپنا آپ سنبھالتا نیچے اترا اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر گیا۔ اس کی ماں کافی دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی۔ خاقان، زمل کو بھول جاؤ، دوبارہ شادی کر لو میرے بچے، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ نم آنکھوں سے بولی تو خاقان نے سر اٹھایا، بے یقینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھتا کھڑا ہوا۔ کیسے کر لوں شادی؟ کس سے؟ کون لڑکی مجھ جیسے نامرد کے ساتھ شادی کرے گی؟ بتائیں آپ، جو آدمی ایک عورت کو ماں بننے کی خوشی تک نہیں دے سکتا، کیا اسے خوش رکھ سکے گا؟ ایک لڑکی اتنا سب کچھ جان کر کیسے شادی کرے گی مجھ سے؟ اور میں ایک معصوم لڑکی کو پوری زندگی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں رکھ سکتا۔ کیسے میں خود غرض بن جاؤں؟ ماما دنیا کے سامنے خود کو مرد ثابت کرنے کے لیے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ یکدم چیخ اٹھا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور تکلیف تھی کہ پورا عباسی ہاؤس لرز اٹھا۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے میں بند ہو گیا۔ عروہ بیگم سر ہاتھوں میں گرائے اپنے بیٹے کے غم کو یاد کرتی زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ خاقان عباسی ورزش میں مشغول تھا۔ ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جو کبھی کنپٹی سے بہہ کر گردن تک آ جاتے تو کبھی اس کے بازوؤں پر بہہ جاتے۔ وہ ڈمبل دونوں ہاتھوں میں تھامے مسلسل ورزش کر رہا تھا۔ ہر بار وزن اٹھاتے وقت اس کی رگیں تن جاتی اور مسلز ابھر کر نمایاں ہو جاتے۔ سانسوں کی تیز رفتاری کے باوجود اس کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار نہیں تھے۔ اب بھی وہ لگاتار ڈمبل اٹھائے ورزش کر رہا تھا۔
پسینے سے شرابور شرٹ اس کے سینے اور کمر سے چپک گئی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ اس کے کاندھے اٹھتے اور نیچے گرتے، اور اس کی سانسوں کی گہری آوازیں پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈمبل نیچے رکھے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ٹکا کر آگے جھکا اور لمبی سانسیں لینے لگا۔ ماتھے سے بہتا پسینہ زمین پر ٹپک رہا تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ 2 منٹ لیٹ کر خاقان عباسی نے خود کو ریلیکس کیا اور پھر جم والے کمرے سے باہر نکلا۔ نہا کر بلیک ڈنر سوٹ پہن کر بیڈ پہ بکھری اپنی فائلز اور لیپ ٹاپ کو بیگ میں ڈالتا نیچے آیا، جہاں عروہ بیگم پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے سر پر بوسہ دیتا بیگ ایک سائیڈ رکھتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ کل حریم آ رہی ہے بیٹا، کچھ دن رہنے کے لیے، عروہ بیگم چائے کا کپ لبوں سے لگاتے بولی۔ سب خیریت ہے ماما؟ حریم ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، امید سے ہے تم ماموں بننے والے ہو بیٹا، وہ خوشی سے بے حال ہوتے بولی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی حریم کو واپس مت بھیجیے گا۔ وہ جوس کا خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتے بولا۔ نہیں بیٹا، بس وہ کچھ دن کے لیے آ رہی ہے، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں حریم کا۔ ماشاءاللہ، میں تو یہی سمجھی تھی جلد بازی میں رشتہ کر دیا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے، لیکن اب حریم کی طرف سے بے فکر ہوں، ماں بننے والی ہے اور پھر اولاد سے ہی تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ بے دہانی میں بولی، جبکہ خاقان کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ وہ خدا حافظ کہتا آفس آ گیا۔ آفس کا دروازہ کھول کر خاقان عباسی تیز قدموں سے اندر آیا۔ ماتھے پر شکنے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے میز پر پڑی فائلوں کے انبار پر ایک نظر ڈالی اور سیدھا میز کی طرف آیا۔ انٹرکام سے ریسیپشن پر موجود لڑکی الینا کو بلایا۔ نعمان حیدر سے وہ فائل لے کر آؤ جس کی کل پریزنٹیشن ہے۔ اس کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ سرس بات میں ہلاتی باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک فائل لے کر واپس آئے، جسے دیکھتے ہی خاقان عباسی کے غصے کا گراف مزید بڑھ گیا۔ نعمان حیدر کو بلاؤ فوراً، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تھوڑی دیر بعد نعمان اندر آیا۔ 15 دن ہو گئے ہیں تمہیں، ابھی تک کام مکمل نہیں کیا تم نے۔ نعمان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ نظریں جھکائے وہ آہستگی سے بولا، آئی ایم سوری سر، میری بیٹی سخت بیمار تھی، پریشانی اتنی تھی کہ میں اس فائل کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا، اسی وجہ سے میں اس پر توجہ نہیں دے سکا۔ وہ شرمندہ سا نظر آ رہا تھا۔ خاقان عباسی نے کرسی کی پشت سے ہاتھ اٹھا کر زور سے میز پر مارا اور فائل زور سے میز پہ پٹ گئی۔ بیماری اپنی جگہ تھی نعمان، میں مانتا ہوں اپنی اولاد کو اگر کچھ ہو جائے تو ماں باپ دونوں پریشان ہوتے ہیں، یہاں موجود سب کے بچے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اطلاع دینی چاہیے تھی، اگر تم اس فائل پر کام نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم اپنی مجبوری بتاتے تاکہ اس فائل پر کام کرنے کے لیے میں کسی اور کو کہتا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کل وہ لوگ میٹنگ کے لیے آ رہے ہیں اور تم نے ابھی تک اس فائل کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اطلاع دی۔ یہ فائل تمہاری ذمہ داری تھی، لیکن تم نے ذمہ داری نہیں نبھائی، یہ لاپرواہی میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ نعمان اب فوراً جاؤ اور اس پر کام شروع کرو۔ نعمان کانپتے ہوئے سر اس بات میں ہلا کر باہر نکل گیا۔ خاقان عباسی کی تیز آواز باہر تک جا رہی تھی۔ پورا آفس سناٹے میں ڈوب گیا، ہر کوئی اپنی اپنی میز پر جم سا گیا۔ وہ غصے سے باہر نکلا۔ اس نے غصے سے گردن گھما کر سب کو دیکھا اور گرجدار لہجے میں حکم دیا، اب سن لو سب، یہ فائل کل کی میٹنگ سے پہلے ہر حال میں مکمل ہونی چاہیے۔ آج کسی کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، سب مل کر اسی پر لگ جاؤ جب تک یہ فائل مکمل نہیں ہو جاتی۔ کوئی بھی اس آفس سے اپنے گھر نہیں جا سکے گا۔ کم آن ایوری بڈی، گیٹ بیک ٹو ورک۔ اس کی باتوں نے کمرے کا ماحول بدل ڈالا۔ ہر چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر آئیں۔ سب ورکرز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، لیکن جانتے تھے کہ خاقان عباسی کے حکم کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ سب نے اپنی فائلز، لیپ ٹاپ اور نوٹس ایک طرف رکھے اور ایک ہی فائل کو مکمل کرنے کے لیے جٹ گئے۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا، لیکن آفس کی روشنیاں پہلے سے زیادہ تیز جل رہی تھیں۔ کاغذوں کی سرسراہٹ اور کی بورڈ کی ٹک ٹک نے ماحول کو بے حد سنجیدہ بنا دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ فائل مکمل ہوئی تو پورا آفس خالی ہو گیا، لیکن خاقان عباسی لیپ ٹاپ پر جھکا پریزنٹیشن تیار کرتا رہا۔ صبح کے 4 بجے وہ آفس سے نکل کر گھر آ گیا تاکہ ریسٹ کر لے۔ آج کا دن اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ آج اسے ایک اہم پروجیکٹ ملنے والا تھا۔ اگر یہ پروجیکٹ اسے مل جاتا تو راتوں رات اس کی کمپنی کے شیئرز آسمان پر پہنچ جاتے اور پچھلے 1 سال سے جو نقصان ہوا تھا وہ پورا ہو جاتا۔
دن کے 2 بجے میٹنگ سٹارٹ ہوئی اور شام 5 بجے تک یہ میٹنگ چلتی رہی، لیکن خاقان عباسی بغیر تھکے بڑی مہارت سے انہیں ہر پوائنٹ کو وضاحت سے سمجھاتا رہا۔ وہ لوگ خاقان عباسی کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ مسٹر خاقان عباسی، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ جیسا محنتی اور باصلاحیت انسان ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ ہمیں یہ ڈیل منظور ہے، یہ پروجیکٹ ہم آپ کو دیتے ہیں۔ مسٹر اسٹیفن بولا، تھینک یو مسٹر اسٹیفن، ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ۔ وہ آج بہت خوش تھا، خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ گھر جانے کی بجائے وہ کلب آ گیا۔ نائٹ کلب میں ہلکی نیلی روشنی پھیلی تھی، موسیقی کی آواز قدرے مدھم تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی مخصوص ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ میں گلاس تھامے اپنے غموں کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اس کے پاس ایک ویٹرس آئی۔ خاقان کو 1 ہفتہ پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب اس کی ملاقات مینال سے ہوئی تھی۔ اس کی نظریں بار بار مینال کو ڈھونڈنے لگی۔ وہ آج اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کو کچھ خالی پن سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹکا۔ سر، آپ کو کچھ چاہیے؟ ویٹرس نے پوچھا۔ ایک اورنج جوس لے آ۔ وہ سر ہلاتی واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ جوس کا گلاس لے کر آئی۔ سنو، وہ ایک ویٹرس ہے، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، مینال۔ وہ کہاں ہے؟ آخرکار وہ مزید صبر نہ کر سکا اور بظاہر لاپرواہی سے پوچھ بیٹھا۔ سر، وہ آج چھٹی پر ہیں، ان کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے آج وہ نہیں آئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور خود کو اس کے خیالوں سے نکالنا چاہا، لیکن وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جوس کا گلاس خالی کرتا اٹھ کر کلب سے باہر نکل گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے چہرے کو چھوا۔ اس کے اندر تک عجیب سی بے چینی چھا گئی۔ وہ آج جتنا خوش تھا اتنا ہی وہ مینال کی غیر حاضری پر غم و غصے کا شکار ہو گیا۔ یہ سوچیں مجھے کیوں آ رہی ہیں؟ اس لڑکی کو میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ مجھے کیا لینا اس لڑکی سے جو بار بار میرے ذہن پر سوار ہو رہی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ پارکنگ ایریا میں موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی بار کلب کی رنگین دنیا اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس ہوا میں خارج کرتا گاڑی میں بیٹھ کر گھر آ گیا۔ اس کی ماں ہمیشہ کی طرح صوفے پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خاقان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آج وہ 8 بجے ہی گھر آ گیا تھا۔ مما، بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں۔ اس کی بات پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، کیونکہ پورا 1 سال ہو گیا تھا۔ وہ راتوں کو 2 یا 3 بجا کر ہی گھر آتا اور رات کا کھانا بھی اسکپ کر دیتا۔ وہ خوشی سے بے حال ہوتی فوراً کچن میں چلی گئی اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ وہ کافی دیر تک خاقان کو دیکھتی رہی۔ آج وہ شراب پی کر بھی نہیں آیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی جیسے ہی خاقان نے آنکھیں بند کی، مینال کا حسین اور معصوم چہرہ ذہن کے پردے پر نمودار ہوا۔ وہ اپنی دل کی کیفیت پر حیران و پریشان ہوا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میں اس لڑکی کے بارے میں بار بار سوچ رہا ہوں؟ یہ صرف وقتی کشش ہے اور کچھ نہیں۔ وہ سر جھٹکتا واپس لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سکون سے سو گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا۔ تبھی حریم بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ خاقان سے ملتی وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ حریم، تمہارے سسرال والوں کا رویہ کیسا ہے تمہارے ساتھ؟ خاقان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی بھائی، سب بہت اچھے ہیں۔ ہارون میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ سب ٹھیک ہے۔ امی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں ضرور بتانا۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ حریم، یہ مت سمجھنا کہ ہارون کا گھر ہی تمہارا گھر ہے، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ جب تک تمہارا بھائی زندہ ہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دیتے بولا تو حریم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اچھا مما، آفس جا رہا ہوں۔ وہ اپنی بہن کو گلے لگاتا خدا حافظ کہتا چلا گیا۔ وہ آج کلب میں موجود کام میں مصروف تھی۔ تبھی خاقان کلب میں داخل ہوا اور سامنے مینال کو کام کرتے دیکھا تو دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھی اپنے مخصوص کیے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور اشارے سے مینال کو اپنی طرف بلایا تو وہ اس کے پاس چلی آئی۔ جی سر، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، لیکن خاقان نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بظاہر لاپرواہی سے پوچھ رہا تھا۔ جی سر، اب پہلے سے کافی بہتر ہیں، تھینک یو۔ وہ سر اس بات میں ہلاتے بولا۔ اچھا جاؤ، میرے لیے لیمن جوس لے آؤ۔ وہ جی سر کہتی اس کے لیے جوس کا گلاس لے آئی اور واپس پلٹ گئی۔ وہ پوری رات بغیر کسی وجہ کے کلب میں بیٹھا رہا اور رات کے 3 بجے جب نائٹ کلب بند ہوا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تبھی مینال بھی برقع پہنے کلب سے باہر نکلی اور پیدل ہی گھر کی طرف چل دی۔
وہ بھی سر چھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو چابی کہیں نظر نہ آئی۔ گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ لگتا ہے اندر بھول گیا ہوں۔ وہ خود سے بڑبڑاتا واپس اندر آیا اور ٹیبل سے چابیاں اٹھاتا واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ تبھی ایک کالی گاڑی نے اس کا راستہ روکا۔ وہ گھبراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گاڑی سے عمران الوی اور اس کے دوست چہرے پر کمینی مسکراہٹ سجائے باہر نکلے۔ کہاں میڈم؟ آؤ گاڑی میں بیٹھو، ہم تمہیں گھر تک چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ انہیں نظر انداز کرتی چلتی جا رہی تھی اور وہ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے جانے دو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ ایسے کیسے جانے دیں تمہیں میری جان؟ تم نے پورے کلب میں اتنے لوگوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اس کا بدلہ تو تمہیں چکانا پڑے گا۔ وہ کمینی مسکراہٹ چہرے پر سجائے منال کی طرف بڑھا۔ منال گھبراتے ہوئے پیچھے کی جانب سرکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پکڑ کر گاڑی میں ڈالتے، وہ پیچھے کی طرف اندھا دھند بھاگی۔ اس کے پیچھے ہی عمران اور اس کے دوست بھی بھاگے۔ وہ روتے ہوئے بھاگ رہی تھی اور سامنے سے آتی بلیک BMW سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ یکدم گاڑی کو بریک لگے اور منال چیختے ہوئے زمین پر گر گئی۔ وہ بے بسی سے روڈ کے وسط میں بیٹھی سسک اٹھی۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ تبھی پریشانی سے خاقان عباسی اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور ساری صورتحال کو سمجھتا ڈیش بورڈ سے گن نکال لی۔ عمران اور اس کے دوست خاقان کو دیکھتے ہی بھاگ گئے اور وہ گن کوٹ کی جیب میں ڈالتا منال کی طرف آیا۔ منال آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ فکر مندی سے پوچھتا ہوا اس کے قریب آیا اور منال نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا اور پھر خاقان کو دیکھتے ہی اس کے سینے سے لگی سسک اٹھی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی اور خاقان عباسی منال کی اس حرکت پر دنگ رہ گیا۔ وہ اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ خاقان اس کو باہوں کے حصار میں لیتا اس کی کمر کو سہلانے لگا۔ اس کا جسم ہولے ہولے ڈر اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ خاقان نے گہری سانس لی۔ اس کی حالت دیکھ کر خاقان کا دل درد سے بھر گیا۔ اس کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، سب ٹھیک ہے منال۔ وہ چلے گئے ہیں، اب تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ اٹھو شاباش، آؤ میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اسے کمر سے پکڑ کر اٹھانے لگا لیکن وہ واپس لڑکھڑا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، چلا نہیں جا رہا مجھ سے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ وہ جھک کر اس کے پاؤں کو جوتی سے آزاد کرتا دیکھنے لگا۔ لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، اور پاؤں پر ہاتھ پھیرتے بولا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور پھر خاقان نے ایک زوردار جھٹکا دیا تو منال کی چیخ نکلی۔ اب ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد درد ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے منال کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس کا وجود اس کے بازوؤں کے حصار میں آیا، وہ آنکھیں بند کرتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ خاقان عباسی کے دل کی دھڑکنوں کو وہ بآسانی سن سکتی تھی۔ منال کے جسم میں ایک عجیب سی کپ کپی پھیل گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ بغیر کچھ کہے اسے گاڑی تک لے آیا، دروازہ کھولا اور نرمی سے اسے سیٹ پر بٹھا دیا۔ لمحے بھر کو ان کی نظریں ملی اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نظریں چرا لیں۔ منال نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ ان کے دل ایک ہی ردم میں دھڑک رہے ہیں، جیسے ایک ہی دل دو وجودوں میں بٹ گیا ہو۔ منال نے اسے گھر کا ایڈریس دیا تو وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ گھر سے چند قدم کی دوری پر وہ گاڑی روکتا باہر نکلا۔ پوری گلی خالی تھی۔ منال اب کلب کی نوکری چھوڑ دو، وہ نوکری تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اتنی رات کو تم گھر واپس آتی ہو، ہر وقت قسمت ساتھ نہیں دیتی، اور میں نہیں چاہتا تم پھر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ وہ ہمدردی سے بولا تو منال نے اسے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ یہ لو، یہ میرا کارڈ ہے، میری کمپنی میں سیکرٹری کی ایک ویکنسی ہے۔ اگر تم واقعی کوئی اچھی اور بہتر نوکری کرنا چاہتی ہو تو کل 9 بجے میرے آفس آ جانا، سیلری بھی اچھی ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کی بات پر منال کے چہرے پر چمک آ گئی اور پھر اس نے مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہاتھ بڑھا کر کارڈ لے لیا۔ شکریہ، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور خاقان نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ کب تک خود کی حفاظت کر سکتی تھی؟ کوئی بھی آسانی سے اس پر قابض ہو سکتا تھا۔ وہ خود بھی اب یہ نوکری نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لوگوں کی ہوس بھری نظریں اسے جسم کے آر پار محسوس ہوتی اور معنی خیز جملوں سے وہ پریشان ہو چکی تھی۔ خاقان اسے ایک اچھی اور عزت کی نوکری دیتا، اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ سے اسے باہوں میں بھرتا گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ وہاں تک کھڑا رہا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی، اور پھر وہ واپس گھر آ گیا۔ ماں، میں کلب کی نوکری چھوڑ آئی ہوں۔ اس کی ماں نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر بیٹا، اگر کلب کی نوکری نہیں کرو گی تو پھر کیا کرو گی؟ وہ سالن میں چمچ ہلاتے ہوئے بولی۔
اماں کلب میں مجھے ایک لڑکا ملا، اس نے کہا کہ وہ مجھے اپنی کمپنی میں جاب دے گا، عزت کی نوکری دے گا، کم از کم اماں لوگوں کی ہوس بھری نظروں سے بچ جاؤں گی۔ آج اس نے مجھے اپنے آفس بلایا ہے، مجھے پوری امید ہے اس کے پاس میرے لائق کام ضرور ہوگا، اور خاقان عباسی نے مجھے کہا ہے وہ مجھے اچھی سیلری دے گا۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، دیکھ لو بیٹا، تمہیں اگر وہ ٹھیک لگتا ہے تو نوکری کر لو۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر تیار ہونے چلی گئی۔ وہ کارڈ پر دیے گئے ایڈریس پر پہنچی۔ یہ ایک شاندار بلڈنگ تھی جو شیشے کی طرح چمک رہی تھی، جس پر بڑے حروف میں خاقان عباسی انٹرپرائزز لکھا ہوا تھا۔ وہ ٹھیک 9 بجے بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی اور ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے روکا تو منال نے خاقان کا دیا ہوا کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور اسے بتایا کہ خاقان عباسی نے اسے آفس بلایا ہے، تو وہ لڑکی اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھا گئی۔ آفس ٹائمنگ 9 بجے کی تھی، اس لیے آفس میں اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے خاقان عباسی کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ریسیپشن والی لڑکی نے آ کر بتایا کہ سر خاقان عباسی اسے آفس میں بلا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتی اس کے پیچھے چلتی اور خاقان کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے وہ لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور پروفیشنل لگ رہا تھا۔ السلام علیکم سر۔ وہ سلام کرتی وہیں کھڑی رہی۔ اس کی بات پر وہ محض سر ہلا گیا۔ کافی دیر تک وہ وہیں کھڑی رہی تو مجبوراً خاقان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو انگلیاں مروڑتی پریشانی سے خاقان کو دیکھ رہی تھی۔ منال، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ دھیرے سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ وہ اس کے سامنے گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ لمحے فائل دیکھنے کے بعد نظریں اٹھائیں۔ اس کی حالت دیکھ کر خاقان نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے وہ پکڑتی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تم آج سے میری سیکرٹری کی جاب کرو گی۔ میری فون کالز، میٹنگز اور دیگر ضروری کام تم سنبھالو گی، اور جن جن لوگوں سے میری میٹنگ ہوگی جب میں صبح آؤں گا تم فوراً مجھے بتاؤ گی۔ میری ورکر الینا تمہیں کام کرنے کا طریقہ بتا دے گی۔ اس نے آہستہ آہستہ اسے جاب کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دے دی۔ شکریہ سر، وہ تشکر سے بولی تو وہ سر ہلاتا انٹر کام پر ریسیپشن پر موجود لڑکی کو آفس میں بلانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی لڑکی اندر داخل ہوئی جو اسے یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ اندر آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مس منال فاروق کو ان کی ذمہ داریاں سمجھا دیں، مس الینا، اور پلیز ان کا خیال رکھیے گا۔ خاقان عباسی کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے سر ہلا گئے۔ چلیں مس منال، میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو آپ کے کام کے بارے میں سب سمجھا دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر الینا کے ساتھ چل دی تو وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ الینا نے اسے آفس کی ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ متعارف کروایا۔ آفس کی میز، لیپ ٹاپ، فائلز اور وہ تمام لوگ جن سے روزانہ رابطہ رہنا تھا، سب کے بارے میں وضاحت سے بتایا۔ یہ آپ کا کیبن ہے، آپ کو روزانہ صبح 9 بجے آنا ہوگا، اور مسٹر خاقان عباسی کی ساری اپوائنٹمنٹس، میٹنگز اور فون کالز ہینڈل کرنی ہوگی۔ الینا نے نرم مگر پروفیشنل لہجے میں کہا۔ اس نے تمام باتیں بغور سنی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے بنیادی ٹریننگ دے کر باقاعدہ کام سونپ دیا گیا۔ اب اسے خاقان عباسی انٹرپرائزز میں کام کرتے ہوئے 7 مہینے گزر چکے تھے۔ وہ ہر روز وقت پر آتی، اپنی ذمہ داریاں پوری دلجمی اور مہارت سے نبھاتی۔ اس کی محنت اور دیانتداری دیکھ کر خاقان عباسی نے اس کے لیے ایک اچھا سا سیلری پیکیج مقرر کر دیا، جس کی بدولت اب اس کی زندگی کی تمام ضروریات آرام سے پوری ہونے لگی۔ گھر کے اخراجات سکون سے چلنے لگے، اور ساتھ ہی وہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ پہلے جو اداسی اور بوجھ اس کے چہرے پر نمایاں رہتا، اب وہاں زندگی کی ہلکی سی چمک نظر آنے لگی۔ وہ خوش تھی کہ خاقان عباسی نے اسے ذلت اور رسوائی سے بچا کر عزت کی نوکری دی۔ اس نے اپنی تنہائی اور غم کو بھلانے کے لیے خود کو کام میں مکمل طور پر مصروف کر لیا۔ دوسری طرف خاقان عباسی بھی آہستہ آہستہ اس کے وجود کا عادی ہونے لگا۔ وہ غیر محسوس انداز میں اس کی فکر کرنے لگا، ہر جگہ اسے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا، ہر حال میں اس کی حفاظت کو یقینی بناتا، یہاں تک کہ اس کے آفس آنے جانے کے لیے بھی ایک ڈرائیور مقرر کر دیا تاکہ اسے کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ وہ اکثر اس کی عنایتوں پر شرمندہ سی ہو جاتی، مگر کچھ کہہ نہیں پاتی، لیکن خاقان کو اس کے خوش دیکھنے میں ایک عجیب سا سکون ملنے لگا۔ وہ اپنی سخت مزاجی اور لاپرواہ رویے کے پیچھے اس جذبے کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے دل میں اندر ہی اندر منال کے لیے ایک نرم گوشہ جنم لے چکا تھا۔ اب تک وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ منال کی موجودگی نے اس کے دل کو ایک عجیب سی راحت دے دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی فکر سے آزاد نہیں ہو پاتا تھا، اور شاید خود بھی یہ ماننے لگا تھا کہ منال کے بغیر اب اس کی دنیا ادھوری ہے۔ حریم کے ہاں 2 جڑواں بچوں نے جنم دیا تھا۔
آج کل وہ بھی عباسی ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ حریم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جیسے کوئی اشارہ دے رہی ہو۔ بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ کب تک تم یوں اکیلے رہو گے؟ ہم نے تمہیں ہمیشہ زندگی میں آگے بڑھتے دیکھا ہے، مگر اس معاملے میں تم رک کیوں گئے ہو؟ عروہ بیگم نے محبت سے کہا تھا۔ ہاں بھائی، آپ شادی کر لیں پلیز، ہم آپ کو یوں اکیلے زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، حریم نے نم لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری خوشی میں خوش ہیں۔ عروہ بیگم نے حریم کی بات پر ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ خاموشی سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کے ذہن میں چھن سے منال کا معصوم اور خوبصورت سا چہرہ نمودار ہوا۔ اس کا دل ایک لمحے کو تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کسی نے اچانک اس کی روح کو چھو لیا ہو۔ کون کرے گی مجھ جیسے بانجھ مرد سے شادی؟ وہ تلخی سے بولا تھا۔ حریم اور عروہ بیگم دکھی ہو گئی۔ بیٹا، بہت سی لڑکیاں کر لیتی ہیں، بچے تم لوگ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہو۔ دنیا میں بہت سے لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جینا چھوڑ دیں۔ انہوں نے جیسے جواز پیش کیا تھا۔ اور بھائی، اگر آپ کوئی بچہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تو ایک بچہ آپ مجھ سے لے لیں، میں خوشی خوشی آپ کو دے دوں گی، لیکن دوسری شادی کر لیں بھائی۔ حریم کی بات پر وہ سوچ کر رہ گیا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، جتنا وقت چاہیے لے لو، مگر ہم تمہیں یوں تنہا نہیں دیکھ سکتے۔ زندگی میں ایک ہمسفر ہونا ضروری ہے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ میں جلد ہی آپ کو جواب دوں گا، یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا، مگر دل میں بے چینی سی اتر چکی تھی۔ پیچھے حریم اور عروہ بیگم اس کے جواب سے تھوڑا مطمئن ہو گئے۔ وہ کئی دنوں سے اپنے دل کی الجھنوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر جتنا زیادہ وہ سوچتا اتنا ہی منال وقاص کا چہرہ اس کے ذہن میں گہرا نقش ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ اس معصوم، خوددار اور محنتی لڑکی کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر اپنی حقیقت سے بھی وہ بے خبر نہیں تھا۔ کیسے اس معصوم کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی برباد کر سکتا تھا؟ اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے آخری فیصلے پر پہنچ کر منال کو اپنے آفس میں بلوایا۔ خاقان نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج ایک دفعہ سب کچھ اپنے بارے میں اسے بتا دے گا۔ اس کے بعد وہ جو فیصلہ کرے گی وہ اس پر راضی ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی اندر آئی اس نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ گلابی رنگ کی سادہ سی فراک میں معصوم سی کلی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے چیئر پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی پوچھنے کے بعد وہ بولی، کل میں امی کی میڈیسن لینے گئی تھی، کچھ لڑکوں نے مجھے چھیڑا اور پھر میرا گھر تک پیچھا کیا، اور آج آفس آتے ہوئے بھی وہ لڑکے میرا پیچھا کر رہے تھے۔ میں بھاگ کر آفس میں آ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے سر، وہ روتے ہوئے بولی تو خاقان کو بہت برا لگا۔ منال، تمہاری زندگی میں آگے کا کیا پلان ہے؟ اس کے اس اچانک سوال پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ سر، میرا کوئی خاص پلان نہیں، بس جیسے زندگی چل رہی ہے میں اسے ویسے ہی چلاتی جا رہی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ ایسے تو زندگی نہیں چلتی، کوئی تو خواب ہوں گے، کوئی منصوبے۔ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ فی الحال تو کچھ نہیں سوچا سر، وہ نفی میں سر ہلا کر بولی۔ شادی کا کیا ارادہ ہے؟ اس کے اگلے سوال پر منال نے فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ اس نے یہ سوال کیا۔ سر، شادی کا بھی میرا کوئی پلان نہیں، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ تمہیں کوئی پسند ہے یا کہیں منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ وہ مزید حیران ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے یہ سب کیوں پوچھ رہا ہے۔ سر، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں منال، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے، تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ خاقان کی دو ٹوک بات پر منال کا سانس جیسے رک گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا حسین مرد اس سے نہ صرف محبت کا اظہار کر رہا تھا بلکہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ میری زندگی کے بارے میں تو تمہیں معلوم ہوگا ہی کہ میں ایک طلاق یافتہ شخص ہوں جس کی بیوی نے اس کو نامرد اور بانجھ کہہ کر چھوڑ دیا، مگر میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر منال کو گہرا جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے آفس میں سن رکھا تھا کہ وہ طلاق یافتہ شخص ہے۔ اس کی بیوی اسے اس لیے چھوڑ گئی کہ وہ بانجھ ہے، لیکن اس نے کسی بات پر یقین نہ کیا۔ اب وہ اس کے منہ سے سن کر دنگ رہ گئی کہ اس قدر مکمل دکھنے والا انسان بھی اندر سے ادھورا ہو سکتا ہے۔ اس کو یقین ابھی بھی نہ آیا، مگر اس کو ان سب سے فرق ہی کب پڑا تھا۔ وہ تو اس کی اپنی سچائی صاف گوئی سے بتا دینے پر ساکت رہ گئی تھی۔ کوئی ایسے بھی اپنی ذات کی پرتوں کو کھول کر اپنی کمزوریاں کسی پر آشکار کر سکتا ہے؟ سر، مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت اور امیر لڑکیاں مل جائیں گی، پھر مجھ سے ہی کیوں؟
وہ اس کے قریب آ کر ٹھہر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، منال، میرے لیے تم ہی سب سے بہترین ہو۔ اگر تم مجھے میری تمام سچائی کے ساتھ دل سے قبول کرتی ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہوں گا۔ منال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ زیادہ دیر اس کی پرتپش نظروں کی تاب نہ لا سکی اور نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل بے اختیار خاقان عباسی کے لیے دھڑکنے لگا۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی کی اندھیری راہوں میں روشنی بکھیری تھی، جو اس کی خوشیوں کا خیال رکھتا تھا، جو اس کے دکھوں کو سمجھے بغیر بھی اسے سہارا دیتا تھا، وہ اس کے مزید قریب ہوتا اس کی ٹھوڑی کو پکڑتے بولا، بولو منال، مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہیں ماں بننے کی خوشی کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے پگھلتی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ آنکھوں میں آئی نمی کو جذب کرتے ہوئے وہ بند آنکھوں سے ہی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا گئی تھی۔ خاقان نے اس کے سر پہ بوسہ دیا تو شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ خاقان عباسی اس کی اس حرکت پر اندر تک سکون محسوس کرتا آنکھیں بند کر گیا۔ آخر اسے بھی تو ایک مہربان اور سچا ساتھی چاہیے تھا اور وہ اسے مل گیا تھا۔ آخر زندگی کی خوشیوں پر اس کا بھی تو حق تھا۔ وہ آج خاقان عباسی کے نام ہو کر اس کے وسیع عریض کمرے میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ گلابی اور سنہری رنگ کے امتزاج سے مزین نفیس عروسی جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، جیسے کوئی شہزادی زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کے نازک ہاتھوں میں مہندی کے تازہ نقوش جگمگا رہے تھے۔ چوڑیوں کی خنک رات کی خاموشی میں جیسے کوئی مدھر ساز چھیڑ رہی تھی۔ منال نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ گلاب کے پھولوں سے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ جگہ جگہ جلتی ہوئی کینڈلز رکھی گئی تھیں۔ پوری راہداری کو گلاب کی پتیوں سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاقان دروازے کو لوک لگاتا اندر آیا۔ وہ سلام کرتا بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے منال کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ خاقان نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ منال نے مسکراتے ہوئے خاقان کی طرف دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے آج میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان بن گیا ہوں۔ منال کے رخسار شرم سے گلابی ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی نظریں جھکانے پر وہ مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے رونمائی کا تحفہ نکالا۔ خاقان نے اس کے نرم و ملائم ہاتھوں میں خوبصورت سا ڈائمنڈ بریسلٹ پہنا کر نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ وہ اس کے نرم لمس پہ ہولے سے مسکرا دی۔ تمہیں میں کبھی زندگی کے کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑوں گا منال۔ میرے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ منال نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف محبت و عقیدت کی سچائی صاف جھلک رہی تھی۔ ان دونوں کے دل بری طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر دھڑک رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر حد سے زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ منال کو اپنی فدا ہوتی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتار رہا تھا، جبکہ منال اس کی تپش دیتی نظروں کی وجہ سے اپنی پلکیں مسلسل جھکائے بیٹھی تھی۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ خاقان عباسی کی نظروں کا مقابلہ کرتی۔ تو میری زندگی میں آنے والا ایسا قیمتی ستارہ ہو جس کی روشنی سے تعمر میری زندگی جگمگاتی رہے گی۔ تم میری زندگی میں روشنی کی کرن بن کر آئی ہو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دل یوں کسی کے لیے بے قرار ہوگا۔ منال کی پلکیں لرزنے لگیں۔ اس نے محبت سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے خوبصورت انداز میں اپنے عشق کی وضاحت کی، جبکہ منال نے کچھ پل اسے فدا ہوتی نظروں کے ساتھ دیکھا۔ اس کے سامنے موجود بیٹھا وہ شخص ہی اس کے خوابوں کا شہزادہ تھا، ایسا شہزادہ جس کی توقع اس نے کبھی نہیں کی تھی، ایک ایسا باوفا شخص جسے وہ اپنے لیے قابل اعتماد اور قابل احترام سمجھتی تھی۔ نرمی سے اس کے کاندھے پہ سر رکھتے ہوئے اس نے جیسے اپنی زندگی کی ساری تکلیفوں کو اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کی آنے والی زندگی میں صرف اور صرف آسائشوں کا بسیرا ہے، کیونکہ خاقان عباسی اس کی زندگی سے ساری محرومیوں کو چن لے گا۔ وہ اس کی زندگی میں صرف بہار لے کر آئے گا، اور بہار سے پھیلے ہوئے پھولوں کی خوشبو اسے مہکانے کے لیے کافی ہوگی۔ خاقان نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر محبت بھرا بوسہ دیا، تو منال کی آنکھیں حیا سے خود بخود بند ہو گئی۔ خاقان عباسی نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی جانب جھکتا چلا گیا۔ خاقان نے اس کے کانپتے ہوئے وجود کو بڑی گرمجوشی سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ اس رات کو اس قدر یادگار بنا دینا چاہتا تھا کہ وہ منال کے ذہن پر تعمر نقش رہے، اور ایسا ہی تھا۔ اس کا شدت بھرا انداز اور اس کا جنون دیکھ کر وہ رو دینے کو تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، جب فجر کی اذان ہوئی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ پورے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو سنبھالتی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر بعد نہا کر وہ کمرے میں آئی، دوپٹے کو نماز کے سٹائل میں لے کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ کافی دیر تک جائے نماز نہ ملی۔ مجبوراً اسے خاقان کو اٹھانا پڑا۔ خاقان، جائے نماز کہاں ہے؟ نہیں مل رہی مجھے۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے بولی، الماری میں ہے منال، مجھے سونے دو پلیز، اب تنگ نہ کرنا۔ وہ واپس کمبل میں گھس گیا۔ منال نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ نماز ادا کر کے شیشے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
بالوں میں کنگھی کر کے ہونٹوں پر لال لپسٹک لگا کر باہر جانے لگی تو خاقان کی آواز پر اسے رکنا پڑا، جو اس سے پانی مانگ رہا تھا۔ وہ سر ہلاتی جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی اس کے پاس چلی آئی۔ خاقان یہ لے پانی پی لے۔ وہ اٹھا اور ایک نظر مینال پر ڈالی جو سجی سنوری کھڑی تھی۔ خاقان کے گلے میں گلٹی بن کر ابھری اور گلاس ایک سائیڈ پہ رکھتا مینال کو ایک بار پھر اپنی طرف کھینچتا، اس کے اوپر کمبل ڈال کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ خاقان بس کریں، مجھے جانے دیں۔ خاقان میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ جبکہ خاقان اس کی باتوں اور مزاحمتوں کو نظر انداز کرتا، اس کے ہاتھوں کو پن کرتا ایک بار پھر اس کی سرخی سے سجے لبوں پر جھک گیا، جبکہ مینال شرم سے دوہری ہوتی خاموش ہو گئی اور خاقان خود کو سیراب کرنے لگا اور مینال ایک بار پھر اپنا آپ سپورٹ کر کے۔ ان کی شادی کو 4 مہینے گزر گئے تھے۔ زندگی اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ مینال اس گھر کی رونق بن گئی تھی۔ سب کے دلوں میں وہ بہت آسانی سے جگہ بنا گئی۔ وہ روز خاقان کے ساتھ اس کے آفس چلی جاتی اور وہاں بھی خاقان رومانٹک ہو جاتا اور مینال اس کی شدتیں برداشت کرتے کرتے بے حال ہو جاتی۔ وہ اتنے رومانٹک موڈ میں آ جاتا کہ ارد گرد کا بھی خیال نہیں کرتا۔ خاقان نے بہت کوشش کی کہ رانیہ بیگم عباسی ہاؤس رہنے کے لیے آ جائیں، لیکن وہ اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، تو خاقان نے رانیہ بیگم کے لیے کیئر ٹیکر کا انتظام کر دیا تاکہ وہ اکیلی نہ رہے اور ان کا دل لگا رہے۔ مینال خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اسے خاقان عباسی جیسا شوہر ملا جو اس کا اور اس کی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں عروہ بیگم کے ساتھ کام کروا رہی تھی، کیونکہ حریم اور اس کے سسرال والوں کی آج دعوت تھی، اسی لیے وہ کچن میں بریانی کے لیے مسالہ بھون رہی تھی۔ ان تیز مسالوں کی خوشبو سے وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سنک پر جھک گئی اور وامٹنگ سے بے حال ہوتی وہیں زمین پر گر گئی۔ عروہ بیگم نے چیختے ہوئے خاقان کو آواز دی۔ وہ کچن میں آیا تھا جہاں مینال فرش پہ پڑی تھی۔ عروہ بیگم اور خاقان نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھنجھوڑتے ہوئے پکارا تھا، مینال، مینال، آنکھیں کھولو میری جان، مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی وقت حریم اور اس کے سسرال والے بھی آ گئے۔ ریحانہ بیگم، کریم صاحب اور حریم اور ہارون بھی پریشان ہو گئے۔ خاقان بیٹا، فوراً ڈاکٹر کو بلاؤ، پتہ نہیں بچی کیوں بے ہوش ہو گئی ہیں۔ کریم صاحب کی بات پر وہ سر اس بات میں ہلاتا فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اوپر کمرے میں لے کر آیا اور ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گئی۔ آپ لوگ باہر جائیں، میں مینال کو چیک کر لوں۔ وہ سر اس بات میں ہلاتا باہر چلا گیا۔ خاقان پریشانی سے کمرے کے باہر چکر لگانے لگا۔ بیٹا پریشان نہ ہو، ضرور کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا، اسی لیے طبیعت خراب ہو گئی۔ عروہ بیگم کی بات پر خاقان نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا ہے اور سر مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جملہ سب پر بم کی طرح گرا۔ پورا لاؤنج جیسے ساکت ہو گیا اور اندر بیٹھی مینال کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ حیرانی و بے یقینی سے بیڈ پر بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے خاقان عباسی کے چہرے پر غم کے اثرات ابھرے اور پھر وہی غم تیزی سے غصے میں بدل گیا۔ باقی سب کی نظریں بھی سوالیہ نشان بن گئیں۔ وہ ان سب کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے کتنے پل کچھ بول نہ سکا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عروہ بیگم حیرت سے بولی، بیٹا تم تو… وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکیں۔ خاقان کا چہرہ پتھر کی مانند سخت ہو گیا۔ اس نے زور سے مٹھیاں بھینچی، دل جیسے کسی دھچکے سے دو چار ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو۔ اتنے بڑے دھوکے پر اس کا دل کیا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے یا خود کو ختم کر لے۔ وہ ایک دم غصے سے کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر گیا۔ خاقان بیٹا، دروازہ کھولو، بچے آرام سے بیٹھ کر بات کرو، اتنا غصہ نہ کرو۔ عروہ بیگم زور زور سے دروازہ بجاتے بولی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے یقینی پھیلی تھی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھا اور بیڈ پر بیٹھی مینال کو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کر گیا۔ مینال اس کی خون جھلکاتی آنکھوں سے خوف کھاتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور ہونے لگی۔ بتاؤ مینال، یہ کس کی اولاد ہے؟ کس کا گند ہے یہ؟ وہ اسے بالوں سے پکڑتا شیر کی مانند دھاڑا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ خاقان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تڑپ کر رہ گئی اتنے سنگین الزام پر۔ خاقان کا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا منہ بری طرح دبوچ لیا۔ وہ درد سے چیخ اٹھی، چھوڑیں پلیز، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ خاقان؟ آپ مجھ پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے چیخ اٹھی، تم جانتی ہو مینال کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، تو پھر یہ کس کا بچہ ہے؟ بولو مینال۔ مینال کا رنگ فک ہو گیا، اس کے جسم میں جیسے جان باقی نہ رہی۔ خاقان نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ خاقان، یہ آپ ہی کا بچہ ہے، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ آپ ہی کا خون ہے۔ خاقان نے نفی میں سر ہلایا، جیسے وہ یقین ہی نہ کر پا رہا ہو۔ جھوٹ مت بولو مینال، یہ سچ نہیں ہے،
منال نے آنکھوں میں آنسو لیے اس کے قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خاقان، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ یہ کیسا الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سب کچھ مانا ہے، آپ کے سوا کسی کو نہیں سوچا، پھر آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں خود نہیں جانتی یہ کیسے ممکن ہوا، مگر یہ آپ ہی کا بچہ ہے۔ اس نے منال کے ہاتھ جھٹک دیے، اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا اور اپنا غصہ ضبط کرتا اس کے قریب آیا۔ مجھے بتاؤ منال، آفس میں کسی نے تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی؟ مجھے بتاؤ، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ منال آنکھوں میں آنسو اور حیرت لیے خاقان کو دیکھنے لگی۔ نہیں خاقان، میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی، وہ روتے ہوئے بولی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ مجھ سے مجبوری میں شادی کرنی پڑی، بتاؤ منال۔ چپ کیوں کھڑی ہو، بولو۔ وہ بے بسی سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو گئیں، پھر وہ سر ہاتھوں میں گرائے آنکھیں بند کر گیا اور آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ منال کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ خاقان کو روتے ہوئے دیکھ کر وہ بے بسی سے آگے بڑھی اور اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں خاقان، ایسا کچھ نہیں ہے، میری طرف دیکھیں خاقان پلیز۔ آپ کی یہ بے اعتباری مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے، وہ ہچکیوں سے روتے بولی۔ خاقان غصے سے اسے دور دھکیل گیا، وہ پیچھے کی طرف گری۔ میری غلطی ہے منال کہ میں نے ایک بار پھر ایک عورت پر بھروسہ کیا جس نے میرے اعتبار کو توڑا، میرے جذبات کا قتل کیا، مجھے دھوکہ دیا۔ پہلی والی نے مجھے بدنام کر دیا، میری عزت کی دھجیاں بکھیر گئی، مجھے بانج ثابت کیا، اور اب دوسری نے بھی وہی کیا۔ تم دونوں ایک جیسی ہو منال، تم ایک بد کردار لڑکی ہو، سنا تم نے؟ تم ایک بد کردار لڑکی ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے اپنے اس ناجائز بچے کو لے کر، طلاق کے پیپرز تمہیں مل جائیں گے۔ وہ غم و بے بسی سے چیخا۔ منال نے بے یقینی سے خاقان کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل وہ غصے سے خاقان کی طرف بڑھی اور اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جگڑتی چیخ اٹھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے بد کردار کہنے کی، میرے بچے کو ناجائز بولنے کی؟ نہیں ہوں میں بد کردار، اور نہ ہی میرا بچہ ناجائز ہے۔ خبردار خاقان، دوبارہ میرے بچے کو ناجائز مت بولیے گا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کو مجھے طلاق دینی ہے تو دے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چلی جاؤں گی۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں خاقان، میں اپنے اس بچے کی قسم کھاتی ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی دوسرے مرد کو اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا سوائے آپ کے۔ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا خون ہے خاقان، آپ مجھے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ ملا رہے ہیں خاقان۔ وہ بد کردار ہوگی، میں نہیں، میں نے آپ سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ منال اس کی آنکھوں میں پورے اعتماد اور یقین سے بولی، جبکہ خاقان اس کی بات پر دنگ رہ گیا۔ منال، میری رپورٹ میں صاف الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، میں بانجھ ہوں۔ ہاں، اس رپورٹ میں صاف لکھا تھا کہ مجھ میں باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر میں کیسے باپ بن سکتا ہوں؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ میں وہ سب نہیں جانتی خاقان، میں بس اتنا جانتی ہوں میرے ہونے والے بچے کے باپ آپ ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر ہچکیوں سے رو دی۔ خاقان کا جسم کانپنے لگا، سامنے پڑے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلتا وہ ایک ہی سانس میں پی گیا۔ اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا لمبے لمبے قدم اٹھاتا باہر آیا، جہاں عروہ بیگم اور باقی سب لاؤنج میں پریشان بیٹھے تھے۔ خاقان کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے کاندھوں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ مما، وہ کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمل نے مجھے وہ رپورٹ دی تھی، اس رپورٹ میں صاف الفاظ میں لکھا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ پھر منال یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ پریشانی سے سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ میری بات سنو بچے، وہ کہیں نہیں جاتی تھی، تمہارے ساتھ ہی آفس جاتی تھی اور تمہارے ساتھ ہی واپس آتی تھی، تمہاری غیر موجودگی میں کبھی باہر نہیں گئی، یہاں تک کہ اپنی ماں کے گھر بھی وہ اکیلی کبھی نہیں گئی۔ میرے ساتھ یا حریم کے ساتھ 3-4 دفعہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہی ہوں، عروہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ مما، پھر میں اس رپورٹ کو کیا کہوں کہ وہ جھوٹی رپورٹ تھی جو زمل نے مجھے دی؟ تو کیا زمل نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ پھر آخر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ضبط سے بولا۔ دیکھو بچے، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے، میرا اس میں بولنے کا حق نہیں ہے، لیکن بیٹا تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے۔ اس عورت پر بھروسہ مت کرو جس عورت نے نہ صرف تم سے طلاق لی بلکہ سر عام تمہیں بدنام کیا، تمہاری ریپوٹیشن کو خراب کیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے طلاق لینا چاہتی ہو، اس لیے اس نے تمہیں جھوٹی رپورٹ دی تاکہ تم سے طلاق لے سکے۔ منال شریف بچی ہے، وہ ایسا غلط کام کبھی نہیں کرے گی۔ میری مانو تو دوبارہ ٹیسٹ کراؤ، سب پتہ چل جائے گا کون سچا تھا اور کون جھوٹا۔ ہارون بیٹا، تم خاقان کے ساتھ جاؤ، حریم کے سسر کریم صاحب بولے۔ عروہ بیگم نے سر ہلایا تو وہ بھی ہارون کے ساتھ ہسپتال آ گیا۔
خاقان کے تمام ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے، جن کی رپورٹ 3 گھنٹے بعد ملنی تھی۔ وہ صوفے پر گرتا آنکھیں بند کرتا ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ وہ 15 سال کا تھا جب اس کے والد ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گئے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی بہن اور ماں کی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ گئی، لیکن وہ ڈرا نہیں تھا، ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ 15 سال کی عمر میں ہی اس نے اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنا شروع کیا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کو جاری بھی رکھا۔ وہ 21 سال کا ہوا تو یونیورسٹی میں اس کی ملاقات زمل نام کی لڑکی سے ہوئی، جو غریب گھر کی تھی۔ خاقان کو سمپل سی شلوار قمیض پہننے والی ایک عام سی لڑکی سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ خاقان ایک شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، لمبا قد، بھوری آنکھیں، گھنے سیاہ بال، ستواں ناک، ہلکی گلابی ہونٹ اور سرخ سفید رنگت، اور اوپر سے اسٹائلش بھی بہت تھا۔ عروہ بیگم نے جب زمل کی تصویر دیکھی تو وہ حیران رہ گئی کہ ایک عام سی لڑکی میں خاقان کو کیا نظر آ گیا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے خوشی سے زمل کے گھر رشتہ لے گئی، جہاں زمل کے والدین نے فوراً ہاں کر دی۔ اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا تو وہ انکار نہ کر سکے، اور زمل کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کی شادی عباسی خاندان کے اکلوتے بیٹے خاقان عباسی سے بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد زمل کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ ہر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی، شاپنگ پر جاتی۔ وہ ایک ہی بار میں 30,000 سے 1.5 لاکھ تک کی شاپنگ کرتی۔ وہ جو شلوار قمیض پہنتی تھی، نت نئے سٹائلز کے کپڑے پہننے لگی۔ دوپٹہ سرے سے ہی غائب ہو گیا، لیکن خاقان کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ خاقان جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تو اس کے چہرے اور رویے سے صاف جھلکتا کہ وہ اس کی قربت کو پسند نہیں کرتی۔ اس کے وجود سے بیزاری ٹپکنے لگتی، گویا خاقان کا لمس اس کی نزدیکی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ لیکن وہ پیارے محبت سے اسے اپنی طرف راغب کر لیتا تو وہ بھی خاموش ہو جاتی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے۔ وہ اولاد کی نعمت سے اب بھی محروم تھے۔ عروہ بیگم کے بار بار کہنے پر خاقان اور زمل نے ٹیسٹ کروائے۔ زمل تو میڈیکلی فٹ تھی، لیکن خاقان باپ بننے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو زمل نے رپورٹ اس کے منہ پر ماری تو خاقان نے کانپتے ہاتھوں سے اس رپورٹ کو زمین سے اٹھا کر پڑھا تو خاقان عباسی دنگ رہ گیا۔ زمل نے غصے سے خاقان عباسی سے طلاق کا مطالبہ کیا تو خاقان نے انکار کر دیا۔ ان دونوں میں ہر دن لڑائیاں ہونے لگیں۔ زمل نے اس سے ایک بار پھر یہ کہہ کر طلاق مانگی کہ وہ ایک نامرد اور باند شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تو خاقان نے اسے غصے سے طلاق دے دی۔ زمل تب بھی سکون سے نہ بیٹھی اور مزید اس کی زندگی تباہ کر گئی۔ ملک کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون خاقان عباسی کی زندگی کی عمارت لمحوں میں زمین بوس ہو گئی۔ ہر نیوز چینل پہ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ خاقان عباسی نامرد ہے۔ 2 سال کے ازدواجی سفر میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیوی کے قریب نہیں آیا۔ اسے اس کے حق سے محروم رکھا گیا اور اولاد کی خوشی دینے کے قابل ہی نہیں ہے۔ خاقان عباسی نامرد، ہر چینل کی بریکنگ نیوز میں یہی الفاظ دہرا کر خاقان کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ اس کی بیوی کی جانب سے پیش کی گئی میڈیکل رپورٹ گویا تیل کا کام کر رہی تھی، جس میں واضح الفاظ درج تھے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ LED پر چلتی یہ خبریں خاقان کی برداشت سے باہر ہو گئیں۔ ایک جھٹکے میں اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور غصے سے اسکرین پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ شیشے کے ذرے کمرے میں بکھر گئے، بالکل ویسے ہی جیسے اس کی عزت کے ٹکڑے زمانے بھر میں بکھر گئے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ وہ خاقان عباسی جس کی محفلوں میں رونق لگتی تھی، جس کی مسکراہٹ پر لڑکیاں فریفتہ ہو جاتی، جو بزنس ورلڈ کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا، آج سب کے سامنے تماشا بن چکا تھا۔ وہ عورت جسے اس نے دل سے چاہا، عزت دی، جسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی سمجھا، اسی نے اسے برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ مرد جو کبھی غرور اور وقار کی پہچان تھا، آج اپنی ہی بیوی کے بےہودہ انکشاف تلے رون دیا گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا، لیکن پھر منال اس کی زندگی میں آئی۔ وہ ایک بار پھر زندگی جینے لگا تھا، لیکن وہ پریگننٹ تھی، مگر کیسے؟ خاقان ڈاکٹر کیبن میں بلا رہے ہیں۔ ہارون کے جھنجھوڑنے پر وہ اپنے ماضی کی یادوں سے باہر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے مرے مرے قدموں سے چل دیا۔ یہ لیں مسٹر خاقان، آپ کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ مبارک ہو، آپ فزیکلی فٹ ہیں، آپ بانجھ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر خاقان دنگ رہ گیا۔ لیکن ڈاکٹر، 1 سال پہلے بھی میں نے ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن اس میں صاف الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ خاقان کی بات پر ڈاکٹر مسکرایا۔ وہ رپورٹ کہاں ہے؟ خاقان نے جیب سے رپورٹ نکال کر ڈاکٹر کی طرف بڑھائی تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ رپورٹ غلط ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے۔ آپ فزیکلی فٹ ہیں اور باپ بن سکتے ہیں، اور اس رپورٹ پر جس ڈاکٹر کا نام لکھا گیا ہے، آپ ان سے پتہ کر لیں، وہی آپ کو اس رپورٹ کا سچ بتا دیں گے۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرتا اس ہسپتال میں آیا تھا جہاں 1 سال پہلے اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا تھا، اور جو بات اسے پتہ چلی وہ ناقابل قبول تھی۔ زمل سامنے آؤ۔
وہ چیختا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ زمل 1 سال بعد خاقان عباسی کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ زمل بس میں 1 دفعہ پوچھوں گا، کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تو زمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خاقان میں تم سے محبت نہیں کرتی تھی۔ میرے والدین نے میری شادی زبردستی تم سے کروا دی۔ میں 2 سال تک کوشش کرتی رہی کہ تم مجھے طلاق دے دو، لیکن تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے تھے۔ میری ہر غلطی کو، ہر لاپرواہی کو نظر انداز کر کے تم نے مجھے طلاق نہ دی۔ آخرکار میں نے ایک ڈاکٹر سے تمہاری جھوٹی رپورٹ بنوائی۔ مجھے معاف کر دو خاقان، مانتی ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن تمہیں برباد کر کے میں بھی برباد ہو گئی ہوں۔ خاقان، میں 2 دفعہ تمہارے بچے کی ماں بنی اور دونوں دفعہ میں نے ابورشنز پلز لے لی۔ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ خاقان، اور میں نے جس سے محبت کی، جس کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا، اسی نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں بانجھ ہوں، وہ روتے ہوئے چیخی۔ معاف کر دو مجھے خاقان۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ معاف کر دیتا زمل، اپنی محبت کے صدقے تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اس لڑکی کا کیا قصور جس نے مجھے میری کمزوری کے باوجود اپنایا؟ میں نے تمہاری وجہ سے اپنی پاک دامن بیوی کو بد کردار کہا، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں نہیں چھوڑوں گا زمل۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ سب کچھ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ نہیں، یہ سب میں اپنی بیوی کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ لوگ اسے بد کردار نہ کہیں یا اس کی پاک دامنی پر کوئی سوال نہ اٹھائے۔ یہ سب میں اپنے ہونے والے بچے کے لیے کر رہا ہوں، تاکہ میرے بچے کو کوئی ناجائز نہ بولے۔ وہ موبائل پر نمبر ملاتا کسی کو فون کرنے لگا۔ زمل پریشان ہو گئی اور ٹھیک 10 منٹ بعد پولیس اور میڈیا وہاں پہنچ چکی تھی۔ پھر زمل چیختی رہی، روتی رہی، اس سے معافیاں مانگتی رہی، لیکن خاقان نے کان بند کر لیے۔ وہ خوش تھا کہ اس پر جو بانجھ یا نامرد کا ٹائٹل لگا تھا وہ ہٹ گیا تھا۔ اب وہ سر اٹھا کر جی سکے گا۔ زمل کو جرم تعزیرات پاکستان کی دفعہ 338 اور سی 338 کے تحت 3 سال کی سزا ہوئی، کیونکہ زمل نے نہ صرف اس کو مالی نقصان پہنچایا تھا، جس سے نہ صرف اس کی ریپوٹیشن خراب ہوئی، بلکہ 2 دفعہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے بچے کا ابورشن بھی کروایا۔ خاقان نے منال سے معافی مانگی تو منال نے اسے معاف کر دیا، اور 9 مہینے بعد منال نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا، جس کا نام انہوں نے میر علی رکھا۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔